یہ رب کے بندوں کی شان ہے۔ اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں تے یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ تو یہ وقت ہے خاص، اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ہر کام کے لیے، ہر امر خیر کے لیے آتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہوں، وہ آرام میں ہوں۔ تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالہ ہی سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی۔ تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات، شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا۔ یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں میں۔ میں نے رمضان سے پہلے مشورہ دیا تھا کپڑے وقت پہ خرید لو عید کے، اور وقت پہ سلا لو، اور وقت پہ چیزیں لے لو۔ یہ جو خاص دن ہیں عبادت کے، یہ لوگوں کے بازاروں میں گزر جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر وقت ہمارا خریداری میں اور شاپنگ میں اور ایسے مہمل کاموں میں صرف ہو جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ خاص چیزیں جو ہمیں میسر آنی تھی ان سے ہم کئی دفعہ رہ جاتے ہیں۔ تو اس رات کرنا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کے رب کی عبادت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، استغفار پڑھیں۔ شان رسالت میں عظیم ترین آیت ہے آیت نمبر 56، بڑی عظیم آیت۔ کون سی بلا؟ ان اللہ وملائکتہ، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ بھی بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک پر درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو۔ تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ پر ایک بار درود پڑھو گے تو اللہ تم پہ 10 رحمتیں فرمائے گا، اور تمہارے 10 گناہ معاف کر دے گا، اور تمہارے 10 درجے اللہ بلند فرما دے گا۔ ایک بار درود شریف کو وظیفہ بنائیں، پابندی سے پڑھا کریں، پابندی سے۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کچھ کام کرتے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ کام آج بھی بڑے ضروری ہیں، بڑے ضروری۔ بزرگ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ نا اپنی ریل رکھتے تھے، اپنا مصلی بچھاتے تھے مسجد میں آ کے بھی، اور اپنی تسبیح سائیڈ پہ رکھ لیتے تھے صبح کے وقت، اور روزے نہیں ہوتے تھے تو پانی کا پیالہ بھی ساتھ ہوتا تھا، کچھ دیر قرآن پاک پڑھنا، اپنا مصلی بچھایا، پھر اس کے ساتھ کچھ دیر تسبیح پڑھنی، پھر پانی پہ پھونک مارنی، پھر اس کو پینا۔ مجھے لگتا ہے یہ اہتمام ہے عبادت کا۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہاتھوں میں تسبیح رکھ لو، تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلتی بھی رہتی ہے۔ تو یہ چھوڑ دیں، لوگ کیا کہیں گے، بہانہ کریں گے، دنیا کہے گی یہ بابا تسبیح ہو گیا، تو کہنے دو، تسبیح ہو تو تسبیح چلتی بھی۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ تو اہتمام کریں، یہ 20 منٹ 10 منٹ مصلی پہ بیٹھ کے درود شریف پڑھیں۔ ہمیں موقع مل جائے تو ہم پڑھ لیتے، کچھ کہتے میں گاڑی چلاتے چلاتے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا یہ سارے طریقے ٹھیک ہے، پر میری رائے یہ ہے کہ مصلی بچھا کے، خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے، مدینے کی طرف منہ کر کے، یعنی حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے نا جی، حضور کی بارگاہ میں، تو پھر پورے اہتمام سے سلام پڑھیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 60 سے 61 میں منافقین اور فاسقین اور جن کے دلوں میں عداوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روگ ہے
اور مدینے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انہیں مدینے میں رہنے نہیں دیا جائے گا، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ لعنتی ہیں اور جہاں بھی پائے جائیں انہیں چن چن کر قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ حضور کے بارے میں دل میں منافقت رکھتے ہیں۔ پھر آگے سورہ سبا شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبرتناک عذاب کی وعید ہے۔ آیت نمبر 10 سے حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ انہیں یہ فضیلت دی گئی کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ حضرت داؤد تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی تسبیح کرتے، پرندے بھی۔ داتا علی جوہری نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت حبیب بن اسلم رائی تھے، داتا صاحب نے 1000 سال پہلے لکھا ہے۔ وہ کسی سے ملتے نہیں تھے، دوپہر کے وقت بکریاں لے کے جنگل میں چلے جاتے، ملتے نہیں۔ ایک بندہ بڑی دور سے آیا، کہنے لگا میں نے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا بابا اس ٹائم نہیں ملتا۔ کہنے لگا اللہ کا بندہ ہے نا، تھوڑا ناراض ہی ہو جائے گا، چلا جا۔ کہتے میں پہاڑ کے پیچھے گیا تو میں نے عجیب نظارہ دیکھا کہ بابا جی مصلی پہ بیٹھے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریاں چرا رہا ہے۔ بھیڑیا وہ کھایا کرتا تھا، چرا رہا۔ کہتے ہیں بڑا حیران ہوا۔ بابا جی کہنے لگے اس وقت کیوں آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو مہربانی کریں۔ میں نے فوراً کہا یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے۔ فرمانے لگے جب سے میں نے رب سے صلح کر لیا نا، ساری مخلوق کی مجھ سے صلح ہو گئی، ساری مخلوق کی صلح ہو گئی۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں بابا کچھ کھلائے پلائے گا بھی کہ نہیں۔ تو کہتے ہیں لکڑی کا پیالہ پہاڑ کے نیچے رکھا تو وہ شہد سے بھر گیا، پھر میں نے وہ پیا، دوبارہ رکھا تو دودھ سے بھر گیا، پھر تیسری دفعہ رکھا تو وہ پانی سے بھر گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا۔ تو کہنے لگے حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ اگر بنی اسرائیل کے نبی دعا کریں اپنی نافرمان قوم کے لیے تو اللہ انہیں پہاڑوں سے پانی دے دیتا ہے۔ میں تو محمد عربی کا وفادار غلام ہوں، مجھے نہیں اللہ عطا کرے گا۔ یہ میں ساتھ ساتھ بزرگوں کی باتیں اس لیے کرتا ہوں جب بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندے اور پہاڑ تسبیح کرتے تھے۔ لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا اور وہ زرہیں بناتے تھے اور باندھنے کے لیے ان میں کڑیاں بھی ڈالتے تھے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ ہوا ان کے تخت کو تیز رفتاری کے ساتھ اڑا کر لے جاتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اذن سے جنات بھی ان کا حکم مانتے تھے، جنات بھی ان کا حکم۔ اور اس میں ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ ہوا یوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا بیت المقدس بنانی شروع کی تو ڈیوٹی جنوں کی لگا دی، فرمایا چلو بناؤ۔ یہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ڈیوٹی لگائی تو پتا تھا آپ کو کہ میرا وقت بھی قریب ہے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ 12-15 سال کی عمر میں یا 20 سال کی عمر میں بادشاہ بن گئے تھے، بڑی تھوڑی عمر میں۔ تو ان کو پتا تھا میرا وقت قریب ہے، تو بیت المقدس جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز تو کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے، ان کے والد نے۔ وہ وصال کر گئے تھے، ان کو وصیت کر گئے۔ حضرت سلیمان ہم اس کو انہی بنیادوں پہ بنا رہے تھے تو ڈیوٹی لگائی جنوں کی کہ بناؤ۔ پتا تھا میرا وقت قریب ہے تو عرض کرنے لگے مالک اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو ان سے پوشیدہ رکھنا، چلا بھی جاؤں تو ان سے پوشیدہ رکھنا، جنوں سے۔ میں پردہ کر گیا ہوں تو اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے، جن کام کرتے رہے، وہ کرتے ہی رہے کرتے ہی رہے کرتے ہی رہے۔ ان کو پتا تھا کہ حضرت سلیمان کھڑے ہیں، ذرا بھی حرکت کی نا تو ناراض ہو جائے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ کئی مہینے بیت گئے، حضرت سلیمان کھڑے ہیں۔ جب کام مکمل ہو گیا نا تو پھر اللہ نے حکم دیا زمین کو
کہ سلیمان کو نہیں ان کی لاٹھی کو تو کھا جا. تو پھر لاٹھی کو زمین نے کھانا شروع کیا. وہ لگ جاتی ہے نا کچھ چیزیں لکڑی کو جو کھاتی ہیں, نے کھانا شروع کیا تو ڈنڈا ٹوٹا تو آپ زمین پہ تشریف لائے. پھر جنوں کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان تو وصال کر گئے. کتنی دیر ایسا رہا. اللہ تبارک و تعالی کتنے مہینے نبی, یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں, آپ 22ویں پارے کی تلاوت کریں تو اگر حضرت سلیمان کتنے مہینے انتقال کے بعد بھی کھڑے رہے تو ان کو کچھ نہیں ہوتا, تو بتائیے نا پھر حضور کا وہ فرمان کتنا حق اور سچ ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین نبیوں کا وجود کھاتی ہی نہیں. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی, فرمایا اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر وہ نبیوں کے جسموں کو کھاتی. اللہ کے ہر نبی زندہ ہے اور وہ رزق دیے جاتے ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. پھر آیت نمبر 22 سے مشرکین کے باطل معبودوں کی بے بسی کا بھی ذکر ہے, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے اذن کے بغیر کسی کو شفاعت کی مجال نہیں. عرض کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے کریں گے. آیت نمبر 28 میں رسول کریم علیہ السلام کی رسالت عامہ کا ذکر ہے. عام رسالت ہے نبی پاک کہ آپ کی دعوت پورے عالم انسانیت کے لیے, اور یہ سارا عالم انسانیت آپ کی امت دعوت ہے. اور جن خوش نصیبوں نے ایمان قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے. ایک ہے نبی پاک کی امت دعوت, تو وہ جس کا اللہ رب ہے نا ان سب کی طرف حضور رسول بن کے آئے, یعنی سب کو حضور نے دین کی دعوت دینی ہے. ہاں جو دعوت قبول کر لے پھر وہ امت اجابت ہے, قبول کرنے والی امت. اگلی آیات میں اسی مفہوم کو بیان کیا کہ اپنے عہد کے جابروں اور متکبرین کو آخرت میں ان کے عہد کے کمزور طبقات کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے ایمان سے محرومی کا سبب تم بنے تھے. مزید بتایا کہ پچھلی امتوں کے خوشحال لوگ مال و دولت کی فراوانی کو اپنی مقبولیت کی دلیل سمجھتے تھے. کہتے تھے ہم اللہ کے قریبی ہیں اسی لیے تو اتنی مال و دولت دی ہے اللہ نے ہمیں, اس کو وہ دلیل بناتے تھے. حالانکہ مال و دولت کوئی دلیل ہے, اگر یہ قریب ہونے کا ذریعہ ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی پاک کی تجوریوں میں ہوتی, یہ کوئی دلیل نہیں. اللہ نے فرمایا کہ اس کا قرب مال و دولت کی فراوانی سے نہیں ملتا بلکہ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے ملتا ہے. اور رزق کی کشادگی یا تنگی کا تعلق کسی کی فضیلت یا بے توقیری سے نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کبھی وہ نعمتوں کی فراوانی امتحان کے طور پر فرماتا ہے اور کبھی آزمائش میں مبتلا کر کے بندے سے امتحان لیتا ہے. آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے سوال کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے ہیں. فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اس کی بندگی کا اظہار کیا. اس بات کا اللہ نے اس آیات میں ذکر کیا. آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ ان کفار سے پہلے جن لوگوں نے رسول کو جھٹلایا, ہمارے رسولوں کو, ان سے قوت اور دبدبہ میں وہ لوگ زیادہ مضبوط تھے. آج جو جھٹلا رہے ہیں نا قریش والے, تو جو پہلے جھٹلاتے تھے وہ قوت اور دبدبے میں زیادہ مضبوط تھے, لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہ سکے. تو جب وہ نہیں بچ سکی قوم عاد اور قوم سمود اتنی تگڑی قومیں, تو یہ تو بات ہی کوئی نہیں, تو بات ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. آخری آیات میں فرمایا کہ روز حشر کفار کی خواہش ہوگی کہ عذاب سے نجات مل جائے, مگر ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. پھر سورہ فاتر شروع ہو جاتی ہے اس سے آگے. تو اس کی آیت نمبر 5 میں تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کا وعدہ حق ہے اور دنیاوی زندگی کی لذتوں میں کھو کر کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا, اور شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. اس سے جرانے لگانے کی ضرورت, اس سے دوستیاں نہ کرتے, پھر اس کے لیے تیاری نہ کرو. یہ رمضان کے آخری دن شروع ہو جاتے تو ہمارے بچے موٹر سائیکلیں تیار کرنی شروع کر دیتے,
یعنی عین رمضان میں. مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید والے دن بڑی طوفان بدتمیزی ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہوتی عید والے دن ہے پر اس کی تیاری رمضان میں ہوتی ہے. تو کتنا بڑا جرم ہے. یعنی ادھر چاند رات کا اعلان ہوگا تو ادھر تماشا لگ جائے. ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تو یہ جو چاند رات ہوتی ہے نا، یہ تو مزدور کو مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے. تو لوگ ہیں کہ وہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. آیت نمبر 9 سے 13 تک ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت بارش کے نظام کا ذکر ہے. انسان کو اس کے جوہر تخلیق کی طرف متوجہ کیا گیا تاکہ سرکشی کا شکار نہ ہو، اور وہ یہ کہ مادہ کے پیٹ میں حمل کو بھی اللہ جانتا ہے، اور یہ کہ کس کی عمر میں درازی ہے یا کس کی عمر میں کمی ہے، وہ سب اللہ نے کتاب تقدیر میں لکھ دیا ہے. آیت نمبر 12 سے فرمایا کہ میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر برابر نہیں ہوتے. میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر برابر نہیں ہوتے، لیکن فرمایا سب سمندروں سے تمہیں مچھلی کا تازہ گوشت ملتا ہے، پانی جیسا بھی ہو، اور تم ان سے پہننے کے زیور بھی نکالتے ہو، اور کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں. نظام لیل و نہار اور شمس و قمر اسی کے حکم کے تابع، اسی کے حکم کے. یہ چاند سورج اگر کسی انسان کے قبضے میں ہوتے تو کب سے اختلاف ہو گیا ہوتا. کوئی کہتا ادھر سے نکل، کوئی کہتا کم از کم جو حکومت بدلتی وہ تو ضرور بدلتی ایک دفعہ. پچھلے لایا ہے لہذا معاذ اللہ ہم نہیں چلنے دیں گے. اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے تابع. رات دن کا آنا بھی اللہ کے، اور نظام شمس و قمر بھی اللہ کے. آیت نمبر 18 میں بتایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا، اور جو تزکیہ اور تقوی اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا. پھر فرمایا اندھا اور دیکھنے والا، ظلمت اور نور، سایہ اور دھوپ، زندہ اور مردہ لوگ برابر ہو سکتے نہیں. یہاں کفار اور منکرین کو اندھے، ظلمت، دھوپ اور مردے سے تشبیہ دی گئی، اور گویا اللہ کریم نے اہل ایمان کو آنکھوں والا کہا، نور والا کہا، سائے والا کہا، اور فرمایا یہ ہیں وہ جو زندہ ہیں. کافر زندہ رہ کے بھی زندہ. اقبال نے کہا تھا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، اور مردہ دل کیا خاک جیا کرتے. تو دل زندہ ہو تو پھر ہر شے. ایک دانشور کا ایک قول ہے، وہ کہا کرتے تھے رشتے احساس کے ہوتے، رشتے اور احساس نہ ہو تو پھر رشتے بھی. آپ کو پتہ ہے نا، بہن کا اگر خیال آ گیا تو پھر بہن ہے، لیکن اگر بھائی کہے کہ نہیں جی میرے بہنوئی نے ضائع بڑے کی ہیں پیسے، وہ تو سارا اس خاندان کو چلا جائے گا، تو میں بہن کے بچوں سے، تو یہ احساس ختم ہو گیا. تو فرمایا کہ یہ زندہ رہتا ہے. جو مومن ہوتا ہے، مومن زندہ ہوتا ہے، کافر مردہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ حجت الہیہ قائم کرنے کے لیے ہر قوم کی طرف نذیر یعنی روشن دلائل اور الہامی کتابیں دے کے نبی اور رسول بھیجے گئے، لیکن ہر دور میں پیغام حق کو جھٹلانے والے موجود رہے. آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ ایک پانی سے مختلف رنگوں کے پھلوں، ایک ہی پہاڑی سلسلے سے مختلف رنگوں کے پہاڑ، ایک نوع انسانی سے مختلف رنگوں کے لوگ، اور چار پایوں اور جانوروں کو مختلف رنگوں میں پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے. ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، چاروں کی شکلیں علیحدہ ہوتی ہیں. یہ نہ مسئلے پہ غور نہیں نہ کرتے، ورنہ فوراً بندہ کیا اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. آپ غور کریں، ہر بندے یہ چیزیں لوگ بناتے ہیں نا جی، اس میں اتنی ڈال دو، اس میں اتنی ڈال دو، اتنی، تو ایک طرح کی چیزیں بنتی جاتی ہیں، ایک کی طرح. کوئی بھی چیز جو انسان بناتا ہے، چمچ ہے، برتن ہے، تو ایک کی طرح کا بناتا ہے.
اللہ کریم کی تخلیق کا کمال یہ ہے کہ ناک ہر بندے کی ایک ہے، آنکھیں دو ہیں، کان دو، ہونٹ سب کے ہیں نا، اور چہرے مختلف ہیں. یہ سمجھتے ہیں آپ بات؟ یعنی وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیں جو سب کو دیں، اور اس کے باوجود چہرے مختلف ہیں. تو ماننا پڑے گا کہ جو بنانے والا ہے وہ بڑی شان والا ہے، جو بنانے والا ہے وہ بڑی شانوں والا ہے. جو وہ بنا سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں بنا سکتا. آیت نمبر 28 میں بتایا کہ جو علماء ربانیین ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ مسئلہ تھوڑا ضرور سن لیں. فرمایا اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے. ایک لفظ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں، لڑائی ہو جائے نا تو کہتے ہیں تو میں نے جانتا نہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو میں نے کہتے ہیں نا کچھ لوگ، تو میں نے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تو میرے سے لڑائی کر رہا ہے، تو میری طاقت نہیں جانتا، میرے تعلقات نہیں جانتا. یہ ترجمہ اس کا. تو میری دولت کو نہیں جانتا، میں کتنے لوگ میرے ہیں چاہنے والے، پیار کرنے والے، یا میرے خاندان والے تو جان. یہ مطلب ہوتا ہے کہ تو مجھے جانتا. جو جانتا ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، جو نہیں جانتا وہ ایسے ہوتا ہے. جو بندہ رب کو جانتا نہیں نا وہ نہیں ڈرتا، اور جو جان لیتا ہے نا وہ ڈرتا ہے. پتہ چل جاتا ہے کتنی قدرتوں والا ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر رب کو جانتا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. اس لیے زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے. جو بندہ کہتا ہے میں کسی کو بولنے نہیں دیتا، میں بڑی کہانیاں سناتا ہوں، تو یہ علم کی علامت نہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اگر تو زیادہ ڈرتا ہے تو تو بڑا عالم ہے، اگر تو نہیں ڈرتا پھر تو ان پڑھ ہے. یہ تو اپنے آپ سے پوچھ لے. اب لوگ کہتے ہیں جو جری ہو جائے، جو بے دریغ بولے وہ عالم ہے. نہ بھائی، جو سوچ سوچ کے بولے، جو ڈر ڈر کے بولے، جو احتیاط سے بولے، اصل عالم وہی ہوتا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی برگزیدہ اور چنیدہ اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے فرما کر جنت کی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ان صالح بندوں کے لیے تیار کی ہوئی. پھر آیت نمبر 40 میں مشرکوں کے معبودان باطلہ کا ذکر ہے. آیت نمبر 41 سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا، اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی دوبارہ ان کو اپنی جگہ پہ قائم کرنے والا نہیں ہے. آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑتا تو پھر کوئی موجود مر گئے ہوتے، سارے ختم ہو گئے ہوتے. لیکن وہ ایک وقت مقررہ تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے. پس جب ان کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے.